بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے بال برابر بھی ادھر ادھر ہونا پسند نہیں کرتے تھے۔ لشکر کی روانگی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ کا کوئی شخص بھی جو اس لشکر میں شامل تھا پیچھے نہ رہے، بلکہ مدینے سے نکل کر جرف کے مقام پر پہنچ جائے۔ اے لوگو، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں نہیں جانتا تھا کہ تم مجھ پر وہ بوجھ رکھ دو گے جس کے اٹھانے کی طاقت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا تھا اور تمام آفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھا تھا۔ میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں، کوئی نئی چیز تمہارے سامنے پیش کرنے والا نہیں۔ اگر میں سیدھا رہوں میرا ساتھ دو، اگر غلط چلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اس حد تک کی کہ صحابہ میں سے کوئی ان کی گرد کو بھی نہ پہنچ سکا۔ جرف میں روانگی کی تیاریاں ہو رہی تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور اپنے سامنے لشکر کو روانہ کیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہیں اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اور یہ اس لیے تھا کہ لوگوں کے دلوں میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا جذبہ پیدا ہو اور آئندہ اپنے سردار کے تمام احکامات کی تعمیل بے چوں چرا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت شرم آئی کہ وہ تو گھوڑے پر سوار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب ساتھی، یار غار اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور سب سے زیادہ قابل تعظیم شخص بڑھاپے کے باوجود پیدل چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا میں اتر پڑتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، نہ تم اترو گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ کیا ہوا اگر میں نے ایک گھڑی اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر لیے؟ لشکر کی روانگی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی کہا، اگر تم چاہو تو میری مدد کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے جاؤ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ لشکر کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند نصیحتیں بھی فرمائی، جو یہ ہیں، اے لوگو، ٹھہر جاؤ، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، چوری نہ کرنا، مقتولوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درخت نہ کاٹنا جلانا، پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، کسی بھیڑ، گائے یا اونٹ کو سوائے کھانے کے ذبح نہ کرنا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجاؤں میں عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے اور وہ رات دن ان میں بیٹھے عبادت کرتے ہیں، تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے جو تمہارے لیے برتنوں میں مختلف کھانے لائیں گے، جب بھی کھانا شروع کرنا اس پر اللہ کا نام ضرور لینا۔ تم ایسے لوگوں سے ملو گے جنہوں نے اپنے سر کا درمیانی حصہ تو منڈوا دیا ہوگا اور چاروں طرف بڑی بڑی لٹیں لٹکتی ہوں گی، انہیں تلوار سے قتل کر ڈالنا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے محفوظ رکھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص یہ نصیحت کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جو کچھ کرنے کا حکم دیا تھا وہ سب کچھ کرنا۔ جنگ کی ابتدا قضاء سے کرنا، اس کے بعد آبل جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مئی کا مہینہ تھا، سخت گرمی کے دن تھے۔ لشکر تپتے ہوئے صحراؤں اور جنگلوں کو عبور کرتا 20 روز بعد بلقہ پہنچا۔ بلقہ کے قریب ہی غزوہ موتا ہوا، جس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں جانشین جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو وہیں ٹھہرایا اور فوج کے مختلف دستوں کو قضاء اور آبل پر دھاوا بولنے کے لیے روانہ کیا۔ ان جنگوں میں ہر محاذ پر مسلمانوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ بے شمار رومی مسلمانوں کے ہاتھ ہلاک ہوئے، کثیر مال غنیمت ہاتھ آیا اور اس طرح اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر کامران لوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حملے کے متعلق جو ہدایات دی تھیں انہوں نے اس پر پوری طرح عمل کیا۔ جہاں جہاں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہاں وہاں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق دشمن پر اس طرح اچانک حملہ کیا کہ جب تک مسلمانوں کے دستے رومیوں کے سروں پر نہ پہنچ گئے انہیں مسلمانوں کی آمد کا پتہ نہ چلا۔ ادھر تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رومیوں کے مقابلے پر نکلے، ادھر منکرین زکوٰۃ نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے سوچا مدینہ میں گنے چنے تو آدمی رہ گئے ہیں، انہیں ختم کرنا کیا مشکل ہے۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ ابھی منکرین کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تمام بڑے صحابہ کو مشورے کے لیے بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبائل نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ نماز تو ادا کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم منکرین زکوٰۃ سے جنگ کریں گے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور بیشتر مسلمانوں نے رائے پیش کی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ انہیں ساتھ ملا کر نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے جنگ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا ہمیں پہلے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر کے ان سے بازور زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم اگر منکرین زکوٰۃ مجھے زکوٰۃ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کریں گے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ادا کرتے تھے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے خیال میں اس وقت منکرین زکوٰۃ سے جنگ کرنا نقصان دہ تھا، قدرے تیزی میں آ گئے اور بولے ہم ان لوگوں سے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا ہے کہ مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ کہہ دیں۔ جو شخص زبان سے کلمہ ادا کر دے گا اس کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہوگی، البتہ جو حقوق اس پر واجب ہوں گے ان کی ادائیگی کا مطالبہ اس سے ضرور کیا جائے گا۔ ہاں، اس کی نیت کا حساب اللہ خود لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دلیلوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے فرمایا
खुदा की कसम मैं नमाज और ज़कात में फ़र्क करने वाले लोगों से ज़रूर लड़ूंगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस्लाम कबूल करने वाले लोगों के ज़िम्मे जो हकूक़ होंगे उनकी अदायगी का मुतालबा उनसे हर हाल में किया जाएगा। उनके ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस किया कि अल्लाह ताला ने मुनकरीन ज़कात से जंग करने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ख्याल डाल दिया है, और हक वही है जो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। इस वाक़े से मिलता जुलता एक वाक़या खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पेश आया था। वाक़या कुछ इस तरह है कि कबीला सकीफ़ का वफ़द आपकी खिदमत में इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन साथ ही ये दरख्वास्त भी की कि इन्हें नमाज माफ़ कर दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त कबूल करने से इनकार कर दिया और फरमाया, इस दीन में कोई भलाई नहीं जिसमें नमाज नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना अपना अव्वलीन फ़र्ज़ ख्याल करते थे। उन्होंने भी यही फरमाया, खुदा की कसम मैं उन लोगों से ज़रूर लड़ूंगा जो नमाज और ज़कात में फ़र्क करते हैं। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।